السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں کہ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمانوں کے مشابہ ہے، یعنی ایسا درخت جو مسلمانوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے تو وہ کون سا درخت ہے۔ تو یہ جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی، اور اس درخت کا جو ذکر ہے وہ ایک حدیث کے اندر بھی آیا ہے، تو حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تو ہمیں ثواب بھی مل جائے گا حدیث پڑھنے کا، سننے کا، اور جو ہے نا ہمیں یہ معلومات، اس بات کا علم بھی ہمیں آ جائے گا کہ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمانوں کے مشابہ ہے۔ تو صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمانوں کے مشابہ ہے، جس کے پتے جھڑتے نہیں، نہ جاڑوں میں نہ گرمیوں میں، جو اپنا پھل ہر موسم میں لاتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرا دل بھی آیا کہ کہہ دوں کہ وہ درخت کھجور کا ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو جب نبی اسلام نے صحابہ سے یہ سوال پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمانوں کے مشابہ ہے، تو میرا دل چاہا کہ میں جو ہے نا اس کا جواب دے دوں، کیونکہ اس کا جواب مجھے آتا تھا، لیکن میں کیونکہ عمر میں چھوٹا تھا اور میرے سے بڑے بڑے صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اس لیے میں خاموش رہا۔ وہ کہتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں اور وہ خاموش ہیں، تو میں بھی لہذا چپ رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، جب یہاں سے اٹھ کر چلے۔ آگے جو ہے نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنا اس مجلس کے بعد کا حال بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جب یہاں سے اٹھ کر چلے تو میں نے اپنے والد یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں جواب دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس وجہ سے جواب نہیں دیا کہ میرے سے بڑے بڑے صحابہ اور علم والے یہاں لوگ موجود تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیارے بیٹے، اگر تم یہ جواب دے دیتے تو مجھے تمام چیزوں کے مل جانے سے بھی زیادہ محبوب تھا، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ میرے بیٹے اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کا جواب دے دیتے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا وہ بھی بہت نیک عمل تھا، کیونکہ انہوں نے ادب کی وجہ سے خاموشی اختیار کی۔ اب اس حدیث کو سن کر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجور کے درخت کو کہا ہے، فرمایا ہے کہ یہ مشابہ ہے مسلمان کے ساتھ، تو کس طرح مشابہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کھجور کا جو درخت ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے پاؤں ہیں، نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ اس کا سر ہے، نہ اس کا منہ ہے، نہ اس کی زبان ہے، یعنی انسان کا جس طرح کا جسم اعضاء جوارے ہیں، کھجور کے درخت کے اس طرح کے اعضاء جوارے جسم نہیں ہیں، تو پھر کس طرح کھجور کا درخت مسلمان کے مشابہ ہے، اور اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کھجور کا درخت پورے سال انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، پورے سال اپنا پھل دیتا ہے، اس کے پتے وغیرہ جھڑتے نہیں ہیں، اسی طرح مسلمان کو بھی ہونا چاہیے، اور مسلمان اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنی پوری زندگی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور پوری زندگی جو ہے نا ان کے لیے فکر میں رہتا ہے، اور ان کو جو ہے پوری زندگی ان کا خیال رکھتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کھجور کے درخت کی مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے ساتھ ارشاد فرمائی ہے، گویا کہ آپ نے ہمیں اس میں ترغیب دے دی ہے کہ مسلمان کو جو ہے وہ اس طرح بننا چاہیے کہ وہ جو ہے ہر وقت جو ہے نا اس کی سوچ فکر یہی ہو کہ میں کیسے انسانیت کو نفع پہنچاؤں۔ اس کی بات یہ سمجھ لیے کہ مشابہت جب دو چیزوں میں مشابہت ہوتی ہے تو ان میں مشابہت کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کلی طور سے ایک دوسرے کے مشابہ ہوں، ایک جیسی ہوں وہ دونوں چیزیں، بلکہ اگر کوئی جزوی چیز بھی ایک جیسی ان کے اندر موجود ہے تو اس کو بھی ہم مشابہت کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اس حدیث میں جو مسلمان کے ساتھ کھجور کے درخت کو مشابہت دی گئی ہے وہ ایک جزوی طور پر دی گئی ہے، یعنی نفع دینے میں، فائدہ پہنچانے میں۔